حضرت علامہ علی نقی نقن صاحب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک رمزیت یہ بھی ہے کہ جب حضور نے اتنا واضح طور پر اٹھایا، بلند کیا، میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں اس تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، تو 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں جب محمد نے علی کو بلند کیا تو وہ جو پہلے سے علی تھا اور کتنا بلند ہو گیا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اظہر کہتے ہیں کہ جو ظاہر سے بھی اور زیادہ ہو. اظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو حضور نے فقط ظاہر نہیں کیا علی کو، اظہر. دیکھیں علی، میں جملہ کہہ سکوں، علی غدیر میں اظہر تھے، معراج میں مظہر تھے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ علی غدیر میں اظہر تھے، معراج میں مظہر تھے. بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہجے علی ابن ابی طالب میں بات کی ہے نا معراج میں، وہ لہجہ علی کا تھا نا. تو علی مظہر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ مظہر صفات خداوندی. تو معراج میں مظہر تھے، غدیر میں اظہر تھے. اب سنیے گا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. ارے بھائی مولا کے 23 مطلب ہوں گے، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے نا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر غدیر کے حوالے سے سند پر بحث ختم کر دی ہے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے کہ بھئی سند اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ 20 سال پہلے کی بات ہو گئی. اب نہیں کہتے یہ، اب یہ اسٹیبلش بات ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو کے بعد، مولانا طاہر القادری صاحب کی کتاب کے بعد یہ بہت واضح ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں تھا یا نہیں تھا. شک یہ پہلے کی بات ہو، 10 سال پہلے تک شاید یہ بات ہوتی تھی. اب کوئی یہ بات نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. چلیں ایک قدم تو آگے آئے. بات اب اس پر ہو رہی ہے کہ مطلب کیا تھا، اور مطلب پہ جو جس مزاج کا اور جس مقام پر مصطفیٰ کو سمجھ رہا ہے. فہذا علی مولا تو بعد میں دیکھنا نا، من کنتو مولا پہلے دیکھو. آپ حضور مکرم کو کس لیول پہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ مجھے استعمال کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ بات پہنچاؤں کہ حضور کو دوست سمجھ رہے ہیں، حضور کو آقا سمجھ رہے ہیں. جو من کنتو مولا والا مطلب ہے وہی فہذا علی مولا والا مطلب ہے. تو آپ سمجھ کس مقام پہ رہیں؟ اگر کوئی دوست کہہ رہا ہے جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، یعنی تعجب کی بات نہیں ہے. جو حضور سے کمتر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا دوست تو اللہ ہو. یہ بات یاد رہے گی. اب ان کا دوست تو اللہ ہو. خلیل اللہ ہے نا ان کا لقب، اللہ کے دوست. ابراہیم علیہ السلام کا دوست تو اللہ ہو، مصطفیٰ کا دوست ہر ہیرا غیرہ نہ تو خیرہ بن جائے گا. علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی کی مولائیت سے انکار کرتے کرتے شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں آپ. یہ علی کی مولائیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ شان رسالت کا مسئلہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں. کیا مطلب؟ کوئی بھی مصطفیٰ کا دوست بن جائے گا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ ان کا دوست ہے.
ہاں خلیل اور حبیب، حضور کا لقب خلیل اللہ نہیں ہے، حبیب اللہ. میں آپ بہت سارے یہاں پر شعراء اور عربی دان نہ صحیح کم از کم لیکن اردو دان تشریف فرما ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عربی سے واقفیت رکھنے والے افراد بھی موجود ہوں. تو خلیل میں مضمر ہے طالب ہونا، اور حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا. خلیل وہ کہ جو اللہ کو چاہے، اور حبیب وہ جسے اللہ چاہے. ہاں شان رسالت کا معاملہ یہ. تو من کنت مولا، آپ حضور کو کس مقام پہ سمجھیں گے، کس لیول پہ سمجھیں گے؟ تو حضور نے خاص اعلان کیا، اور دیکھو مجمع بھی جمع کیا. مجھے پوری تاریخ اسلام میں بتلائیے گا کہ حضور نماز جب واجب ہوئی تو حضور نے کوئی مجمع جمع کر کے نماز پہنچائی ہو. میں بہت تاریخ کے حوالے سے سادہ بات کر رہا ہوں. دیکھو نماز خیمہ دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، پڑھنا فرض ہے، ہر حسینی کو پڑھنی چاہیے، اور ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بارے میں بس اوقات جو کوتاہی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر 10 دنوں میں کوشش کیجیے تو اس پہ بہت پابندی کیجیے اس پہ. لیکن نماز مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی حضور نے، روزہ مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. کوئی بھی حکم زکوٰۃ مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. بلکہ ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، صدر اسلام، تاریخ اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی ابن ابی طالب سے. کوئی مجمع اٹھا لیجئے، دعوت ذو العشیرہ کا مجمع ہو، خندق کا مجمع ہو، غدیر کا مجمع ہو، خیبر میں علم دینے والا مجمع ہو، کوئی بھی مجمع ہو، سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی سے. پتہ چلا مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے. اب کوئی مجلس میں اعتراض نہ کرے. بار بار مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے، اور مجمع میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. جو مجمع میں فضائل علی کا انکار کرے وہ رسول کا بھی منکر ہے، صحابہ کا بھی منکر ہے. مجمع جمع کیا حضور نے تو مجموعوں کا تعلق ہی مولا علی علیہ السلام سے. ذو العشیرہ میں بھی مجمع جمع کیا، اور وہ تو تھا ہی علی کے باپ کا گھر. کیا بات ہے. پروردگار ابھی یہ پہلا مجمع ہے، پہلی دعوت توحید ہے، تو خانہ کعبہ میں نہیں ہو رہا وہ اجتماع، ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے. مشکل یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں.